2 اپریل 2025 کو ٹرمپ کا نام نہاد یوم آزادی دنیا بھر کی مارکیٹس کے لیے ایک جھٹکا ثابت ہوا۔ یونائٹڈ اسٹیٹس اپنے ٹیرف اتنے اوپر لے گیا جتنا شاید 1910 کے بعد کبھی نہیں دیکھے گئے۔ اس قدم نے ایک پرانی مگر آج بھی زندہ بحث کو پھر سے جنم دیا ہے۔ کیا ٹیرفس واقعی معیشت کو تحفظ دے کر اسے بڑھنے میں مدد دیتے ہیں یا پھر آخر کار نقصان ہی پہنچاتے ہیں؟ So what are tariffs actually؟ ٹیرف دراصل وہ ٹیکس ہوتے ہیں جو حکومت کسی امپورٹڈ چیز پر لگاتی ہے۔ اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ باہر سے آنے والی چیزیں مہنگی ہو جائیں تاکہ مقامی چیزیں لوگوں کو زیادہ پرکشش لگیں۔ تاریخی طور پر ٹیرف حکومتوں کے لیے آمدن کا ذریعہ ہوا کرتے تھے، لیکن آج کے دور میں یہ زیادہ تر معاشی تحفظ پسندی یعنی اکنامک پروٹیکشنزم کے ہتھیار کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ حکومتیں انہیں اس لیے لگاتی ہیں تاکہ مقامی صنعتوں کو سستی یا زیادہ ترقی یافتہ غیر ملکی مصنوعات کے مقابلے میں بچایا جا سکے۔ ان دس ویڈیو وی ول ایکسپلور کہ ٹیرف ماضی میں کیسے کام کرتے رہے ہیں، امریکہ کی موجودہ حکمت عملی کیا ہے، اور ڈیٹا سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ طویل مدت میں ٹیرف عالمی تجارت، مہنگائی اور معاشی استحکام پر کیا اثر ڈالتے ہیں۔ یہ سمجھنے کے لیے کہ کیا ٹیرف واقعی کام کرتے ہیں یا نہیں، ماضی کی مثالوں کو دیکھنا فائدہ مند ہے۔ ایک نمایاں کامیابی کی مثال 19 صدی کے امریکہ سے ملتی ہے۔ اس وقت ٹیرف ایک مخصوص نظریے کے تحت لگائے گئے جسے اکنامک ایکسپرٹس انفنٹ انڈسٹری آرگیومنٹ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب سادہ تھا، نئی مقامی صنعتوں کو وقتی طور پر تحفظ دیا جائے تاکہ وہ اتنی مضبوط ہو جائیں کہ بیرونی پہلے سے قائم شدہ کاروباروں کا مقابلہ کر سکیں۔ 1828 کا ٹیرف اسی حکمت عملی کی ایک بڑی مثال ہے۔ اس میں امپورٹس پر ڈیوٹی بڑھا کر امریکن مینوفیکچرنگ کو فروغ دینے کی کوشش کی گئی۔ یہ قدم متنازع تو ضرور تھا، لیکن اس نے امریکن انڈسٹری کو گرو کرنے کا موقع دیا۔ بعد میں 1846 میں امریکہ نے اپنا موقف بدلا اور والگر ٹیرف نافذ کیا، جس کے تحت کئی امپورٹ ڈیوٹیز کم کر دی گئیں۔ یہ ایک واضح اشارہ تھا کہ امریکہ اب آزادانہ تجارت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ فلیکسیبلٹی اس بات کی عکاسی بھی کرتی ہے کہ ٹیرف پالیسی ہمیشہ معاشی ضروریات اور سیاسی فیصلوں کے تحت تشکیل پاتی رہی ہے۔ لیکن ٹیرف کی تاریخ کا ایک تاریک پہلو بھی ہے۔ گریٹ ڈپریشن کے دوران 1930 میں امریکہ نے سموٹ ہالی ٹیرف ایکٹ منظور کیا، جس کے تحت امپورٹڈ اشیاء پر ٹیرف بہت زیادہ بڑھا دیے گئے۔ اس کا مقصد امریکی ملازمتوں اور صنعتوں کو بچانا تھا، لیکن نتیجہ تباہ کن نکلا۔ دنیا بھر کے ممالک نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے امریکن ایکسپورٹس پر اپنے ٹیرف لگا دیے۔ مثلاً کینیڈا نے امریکن ایگز پر ٹیرف عائد کیے، جس کے نتیجے میں امریکہ سے کینیڈا ایگز ایکسپورٹس شدید متاثر ہوئے۔ 1929 میں 9,19,000 درجن سے گھٹ کر 1932 میں صرف 7,900 درجن رہ گئے۔ اس جوابی لہر نے عالمی تجارت کو سکڑنے پر مجبور کر دیا، بے روزگاری میں اضافہ ہوا اور معاشی بحران مزید گہرا ہو گیا۔ دنیا کو ریلیف کی بجائے ایک طویل اذیت کا سامنا کرنا پڑا۔ تاریخ ہمیں ایک واضح سبق دیتی ہے، ٹیرف مؤثر ہو سکتے ہیں، لیکن صرف اس وقت جب وہ درست حکمت عملی اور مناسب حالات میں استعمال کیے جائیں۔ فاسٹ فارورڈ ٹو 2025 اور امریکہ ایک بار پھر ٹیرف کی طرف لوٹ آیا ہے، اس بار پہلے سے کہیں زیادہ جارحانہ انداز میں۔ The average effective tariff rate has jumped to 23%، جو پچھلے سال کے مقابلے میں تقریباً 10 گنا اضافہ ہے۔ معاشی لحاظ سے یہ کوئی معمولی تبدیلی نہیں، یہ ایک پالیسی شاک ہے جس کے اثرات پوری دنیا میں محسوس ہو رہے ہیں۔ یہ اچانک چینج دراصل ایک ڈیمانڈ شاک کے طور پر کام کر رہا ہے۔ چونکہ اب امریکہ کو ایکسپورٹ کرنا مہنگا ہو گیا ہے، اس لیے توقع ہے کہ چائنا، میکسیکو اور یورپین یونین جیسے ممالک کی امریکہ کو ایکسپورٹ اگلے سال کے دوران 6 سے 10% تک کم ہو جائیں گی۔ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے ایسٹیمیٹس کے مطابق ٹیرف میں یہ اچانک اضافہ 2025 میں عالمی معیشت کی GDP 0.3 سے 0.6% تک کم کر سکتا ہے۔ جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے، وہاں اس کا اثر ممکنہ طور پر کور انفلیشن میں اضافے کی صورت میں سامنے آ سکتا ہے۔ اگر کمپنیز امپورٹڈ اشیاء پر بڑھنے والی لاگت کنزیومرز تک منتقل کرتی ہیں تو مہنگائی سالانہ بنیاد پر تقریباً 1.2% تک بڑھ سکتی ہے، اور یہی صورتحال فیڈرل ریزروز کو مجبور کر سکتی ہے کہ وہ انٹرسٹ کی شرح بڑھائیں، جس سے نہ صرف امریکہ بلکہ دنیا بھر میں قرضوں کے حصول مزید مشکل ہو جائیں گے۔ فائنینشیل مارکیٹس نے رد عمل دینا شروع کر دیا ہے۔ 2 اپریل کو ٹیرف کے اعلان کے بعد صرف ایک ہفتے میں گلوبل سٹاک مارکیٹ 7% تک گر گئی۔ سرمایہ کاروں کا اعتماد ہل کر رہ گیا۔ ابھرتی ہوئی معیشتوں کی کرنسیز کی ویلیو 2 سے 4% تک گری اور سرمایہ باہر جانے کا رجحان بڑھ گیا۔ اینڈ volatility index reached its highest level since the 2020 pandemic۔
مزے کی بات یہ ہے کہ اگرچہ ان ٹیرف کا بظاہر مقصد امریکن ٹریڈ ڈیفیسٹ کو کم کرنا ہے، لیکن کچھ اکنامک ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ اس کا اثر الٹا ہو سکتا ہے۔ اگر امریکن کنزیومرز خرچ کرتے رہتے ہیں، خاص طور پر ان اشیاء پر جن کا متبادل فوری طور پر دستیاب نہیں، جیسے الیکٹرانکس یا مشینری، تو امپورٹس کا سلسلہ برقرار رہ سکتا ہے، جبکہ جوابی کارروائیوں کے باعث ایکسپورٹس میں کمی آ سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تجارتی خسارہ کم ہونے کی بجائے اور بھی بڑھ جائے گا۔ ان سب کے علاوہ گھریلو سطح پر برڈن بھی کافی زیادہ ہے۔ ایسٹیمیٹس کے مطابق کنزیومرز کی اشیاء پر لگائے گئے ٹیرف سالانہ اوسط امریکن گھرانوں کو $1200 سے $1500 تک کا اضافی خرچہ ڈال سکتے ہیں، جو قیمتوں میں اضافے کی صورت میں ہوگا۔ وہ انڈسٹریز جو امپورٹس پر زیادہ انحصار کرتی ہیں، جیسے ریٹیل، الیکٹرانکس اور آٹوموٹیو، انہیں سب سے زیادہ دباؤ کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کنزیومرز کی طرف سے چلنے والی معیشت کی گروتھ سست پڑ جائے گی۔ سو the question remains، کیا ٹیرفس واقعی کام کرتے ہیں؟ مختصر جواب ہے ہاں، لیکن صرف جب انہیں حکمت عملی، وضاحت اور حدود کے ساتھ استعمال کیا جائے۔ ماضی میں ٹیرف اس وقت کامیاب ہوئے ہیں جب انہیں منتخب طور پر، عارضی طور پر اور ڈپلومیٹک کوششوں کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر لگایا گیا۔ مثال کے طور پر 2002 میں پریزیڈنٹ جارج بش کے اسٹیل ٹیرف نے اس صنعت کو عارضی طور پر مستحکم کرنے میں مدد کی، اگرچہ بعد میں ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن نے انہیں غیر قانونی قرار دیا۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے، ٹیرف آگ کی طرح ہیں، اگر قابو میں ہوں تو طاقتور اور اگر بے قابو ہوں تو تواکن۔ اگر احتیاط سے استعمال کیے جائیں تو یہ قومی مفادات کا تحفظ کر سکتے ہیں، لیکن اگر بے احتیاطی سے استعمال کیے جائیں تو یہ اسی معیشت کو نقصان پہنچا سکتے ہیں جسے یہ بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔